عمران خان صاحب ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ بڑے شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کی کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کے گرد لائق آدمی کی جگہ کم ہی نکلتی ہے. دوسری وہ مسلسل پرائم منسٹر کو گمراہ کر رہے ہیں. جو انہوں نے پچھلی تقریر کی اس میں انہوں نے یہ تصور دیا کہ معاملہ سنگین ہے ہی نہیں, گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی گھر میں آگ لگ جائے گھبرائیں گے تو بجھائیں گے نا. گھبرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حواس مختل کر لیں اور کام کرنے کے قابل نہ رہیں, مگر معاملے کی سنگینی کو سمجھا جاتا ہے. ملک پہ حملہ ہو جائے تو کہتے گھبرائیں نہیں. بھائی خوف اور گھبراہٹ یہ سب سینٹیمنٹس انسان کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو استعمال کیے جائیں. کراچی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, بند ہو سکتا ہے, تو راولپنڈی کیوں نہیں ہو سکتا اور لاہور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے تقاضے ہیں. جزوی لاک ڈاؤن ہوگا, کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن ہوگا. ٹھیک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں میری معلومات کے مطابق کام کر رہی ہیں. متاثرین کی تعداد اس سے بہرحال زیادہ ہے جو بتائی جا رہی ہے. کہنے کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چھپائیں گے, بالکل چھپا رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں درست ہے. دیکھیے لیکن دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں اس سے کہیں زیادہ سنگین صورتحال ہے. اچھا پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, لوگ بھوک سے مر جائیں گے, بیماری سے مر جائیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں مر جائیں گے بھوک سے اور کیوں مر جائیں گے بیماری سے؟ یہاں اتنی تعداد ہی نہیں ہے, اتنی تعداد ہی نہیں ہے. پھر آپ کے پاس باقی ادارے کمزور ہیں تو آپ کے پاس آرم فورسز کی صورت میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں, محنتی ہیں, اور جنہوں نے 6000 زندگیاں اپنی قربان کر دیں. 7000 زندگیاں کیسے کیسے جوان. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا 6 فٹ 3-4 انچ کا اس کا قد تھا, باپ کے سارے سی ایم ایچ راولپنڈی میں وہ جا رہا تھا, اس نے بتایا کہ وزیرستان سے آ رہا تھا تو امبوش لگا کے اس پہ حملہ کیا. وہ غم اور دکھ تو تھا باپ کے چہرے پر بھی, بیٹا بھی زخمی تھا, لیکن شکست کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور میں ایسے ایک نہیں بے شمار افسروں کو اور جوانوں کو جانتا ہوں. میں اس زمانے میں جاتا رہتا تھا متاثرہ علاقوں میں. فائنلی آپ کو یہ فوج کے حوالے کرنا ہوگا, یعنی جتنی مدد اس سے لی جا سکتی ہے کئی ملکوں میں لی گئی ہے, اور فوج اس کے سوا اور کس لیے ہے؟ ایک تو دفاع اس کا کام ہے, ایک آفت میں آپ کا, اور جب بڑی آفت آتی ہے, زلزلے میں انہوں نے کام کیا. اور میں نے پوچھا بعد میں جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا کہ فوج کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا فوج کے بارے میں پروپیگنڈا دم توڑ گیا. تمام ادارے اسی لیے ہوتے ہیں. آپ کی پولیس اس قابل نہیں ہے, آپ کی میڈیکل سروسز اس قابل نہیں ہے. جو پیسہ محکمہ صحت پنجاب کو دیا گیا تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا, غالباً 24 کروڑ تھے. اب وہ کابینہ میں وزیر صحت پہ, ہم وزیر صحت کو جانتے ہیں برسوں سے, نہایت اچھی خاتون ہے. او بھائی ان کا سٹاف کس طرح کا ہے, ماحول کیسا ہے, ڈاکٹر تو بھاگ گئے. اب اگر ان کی شکایت جائز تھی تو شکایت دور کرنی چاہیے تھی, شکایت ان کی اور اگر شکایت ناروا تھی تو سمجھانا چاہیے تھا. 2 ہی کام تھے نا, مگر ایسا نہیں کیا گیا. اچھا یا بھوک سے کیوں بھوک سے مر جائیں گے؟ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے, یہ دلی نہیں ہے جہاں ہر روز 25 لاشیں بھوکوں کی اٹھائی جاتی ہیں. یہاں پڑوسی کھانا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. فوج کے پاس ذخیرہ ہے, ویسے کھانے پینے کی تو چیزیں پاکستان خود پیدا کرتا ہے. بھائی دیکھیے کہاں غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کو اب دہرائیں نہیں مہربانی کر کے. غلطی ہوئی ہے تفتان میں, مس مینیج ہوا, جس کی بہت تعریف کی وزیر اعظم صاحب نے. مجھے حیرت ہے کہ جی اس ویرانے میں کیا ہے جی, اس ویرانے میں ہزاروں میل دور, آج سے 1500 سال پہلے مسلمان 1400 سال پہلے جنگیں لڑی تھیں, تو وہ ویرانے نہیں تھے اور سامنے دشمن کھڑا تھا اور زندگیاں خطرے میں تھیں. تو بھائی آپ رینجر سے کہتے, جن کا یہ کام ہے, وہاں سے ایف سی والوں سے کہتے, اور فوج کے لوگوں سے کہتے, وہ کر دیتے. 200 مریض ہے یا 300 مریض ہے ان کے لیے الگ, اور ان کو اکٹھے رکھ دیا گیا. سب بیمار ہو جائیں, پھر اس کا علاج. یا ابھی ایک ہمارے چینل پہ سٹوری چلائی جا رہی ہے کہ بچی آئی انگلینڈ سے, اس کو شبہ ہوا, اس نے وہ آئسولیشن میں گئی, پڑھی لکھی بہت سمجھدار خاتون تھی. اس کی والدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کو ہسپتال لے گئے پکڑ کے, پھر گنگا میں 2 گھنٹے بٹھائے رکھا, 1.5 گھنٹہ کے پی آئی لائی میں بٹھائے رکھا, اور پھر دونوں جگہ پھر بعد میں کہا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. پھر اس کو ایک تیسرے ہاسپٹل میں جس کا نام نہیں لیا رکھا ہے, نہ اس کو ڈھنگ کا کھانا دے رہے ہیں اور نہ پینے کے لیے ایکسٹرا کوئی چیز دے رہے ہیں, یعنی جو ضروری ہوتے ہیں لیکوڈز زیادہ ہیلپفل ہوتے ہیں, اور کھانا سادہ سمپل کھانا جو ہوتا ہے جو زود ہضم ہو وہ دیا. مطلب کھچڑی ہے, فرض کیجیے, جو ڈاکٹر یہ طے کریں گے کسی مریض کو بھی کیا چیز ہے. پھر ہر مریض کی بعض اوقات ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. مطلب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں کھچڑی کھاتا رہتا ہوں, پھل کھاتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے,
کوئی بھی آدمی وہ جانتا ہے اپنے تجربے سے اور ڈاکٹروں کی ہدایت میں اسے کیا کرنا ہے، اسے مچھر کاٹ رہے ہیں اس بچی کو. اچھا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں. جی بعض سیاح یہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں گئے, ہمارا خیال رکھا گیا, پراپر ٹیسٹ کیے گئے, جن بسوں میں گئے اس پہ سپرے کیا گیا, جن ہوٹلوں میں گئے وہاں صفائی تھی, وہاں سپرے کیا جا رہا تھا. کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں, مگر یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ فرض کر لینا اللہ تعالیٰ انسانوں پہ کوئی مصیبت نازل نہیں کرتا, یہ قرآن میں لکھا ہوا, جس سے نمٹنے کی وہ استعداد نہیں رکھتے. ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے, وہ کورونا نہ ہوتا کسی اور وجہ سے چلے جاتے, وہ موت کا وقت مقرر ہے, وہ ٹل نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے پینک کرنے, یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ جان پینک بچانے نہ کی کریں, کوشش بھی ہوتی ہے ہارون صاحب, لیکن جناب والا یہ کام آپ کے ادارے نہیں کر سکتے, یہ فوج کر سکتی ہے. اور اس میں سارے جو کیا کیا چیزیں چاہیے, دیکھیے یہ چاہیے ماسک, آپ کو پتا ہے کہ ماسک یہ ایسے بنانا چند دن کا کام ہے. فیصل آباد اور کراچی کی ملتان میں تو برائے نام ہی ہے, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کے لیے 2 کروڑ 10 کروڑ ماسک بنانا چند دنوں کا کام ہے. ایک تھان جب بنتا ہے تو اس سے کئی ہزار یا ماسک بن سکتے ہیں. تو حکومت انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہی ہارون صاحب؟ نہیں لے رہی ہے نا, یہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں, ہم روتے کس چیز کو, ادارے تباہ ہو چکے ہیں, اگر دکھا کوئی سکیں گے کام نہیں کر سکتا. ماسک 5-10 روپے کا ماسک ہے, 170-200 اچھا جی وہ وینٹیلیٹرز ہیں, وینٹیلیٹرز میں دشواری ہو رہی ہے, وہ قابل فہم ہے, ٹھیک ہے, اول بر وقت چین نے کچھ وینٹیلیٹرز دیے ہیں بھیجے ہیں جی. اچھا وہ خان صاحب نے پچھلی دفعہ ڈسکریج کیا جی اسپتالوں میں نہ آئیں, کہاں جائیں جی, گھروں میں آئسولیٹ ہو جائیں. اچھا آئسولیٹ ہوئے, ٹھیک ہے, ہر گھر میں اتنا کمرہ موجود ہوتا ہے ہارون صاحب, میں ایگری کرتا ہوں, ہر گھر میں اتنے کمرے ہوتے ہیں, آئسولیٹ ہو جائیں. اچھا جی وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے, پوچھیں یہاں اپنے یونیورسٹیوں سے پوچھیں, انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے پوچھیں, گجرانوالہ, سیالکوٹ, وزیر آباد, گجرات, کراچی کے صنعت کاروں سے پوچھیں کین دے ڈو اٹ, مجھے نہیں پتا وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. چین سے انجینئروں کو بلائیں, جو ہو سکتا ہے اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے. دیکھیں میں ایک گھر میں رہتا ہوں, میں نے کل اپنے حافظے پر زور دیا کہ 40 سال میں 3 دفعہ اس میں آگ لگی, چھوٹی چھوٹی, کوئی ایسی آگ نہیں خدا نخواستہ. ایک دفعہ بیڈ پہ آگ لگ گئی, وہ اپنا ہیٹر چھو گیا اس کو بجلی کا, اور ایک دفعہ اس میں لگ گئی اپنا یو پی ایس میں, اس کے اوپر غلطی سے سامان رکھ دیا تھا تو وہ جب پریشر پڑا تو نیچے سے وہ بسٹ کر گیا. اور ایک دفعہ باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھی, اس وقت جب میں کالم ٹیلی فون پہ ڈکٹیٹ کرا رہا تھا. تینوں دفعہ انہوں نے کیا کیا, اس میں پانی ڈالا, وہ رضائی جو تھی اٹھا کے باہر پھینک دی جس پہ آگ لگی تھی. دوسری دفعہ وہ سارا سامان باہر پھینک دیا, اس پہ پانی ڈالا. اور تیسری دفعہ بھی یہ کیا کہ وہ کچن پہ فوری طور پہ ڈسکنیکٹ کر کے, گیس ڈسکنیکٹ کر کے, وہ اوپر لکڑی کا وہ کور تھا جس میں سے وہ سمیل باہر نکلتی ہے, وہ ٹھیک ہو گیا. اگر وہ گھبراتے نہیں, وہ سارا کام چھوڑ کے اس میں نہ لگتے تو آگ پھیل سکتی تھی. ٹھیک ہے, بڑی بڑی مصیبتیں قوموں پہ آتی ہیں. چین ہمارے سامنے نہیں ہے ماڈل, اس کو فالو کریں. اس کو جتنا یہ خان صاحب کی ایک بات درست ہے کہ حالات ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں. یورپ میں کیوں زیادہ پھیلا چین کے مقابلے میں, یورپ ڈسپلن کو قبول نہیں کرتا. اٹلی سب سے زیادہ ڈسپلن کو قبول کرنے والا, سب سے کم ڈسپلن کو قبول کرنے والا ملک اٹلی ہے. یہ ہم آج سے نہیں جانتے, یہ بات ہم 40 برس سے جانتے ہیں کہ اٹالینز میں مزاج ہے مشرقی. یہ جو تھا نپولین جو تھا نا, اٹالین تھا نا, اور دراصل عربین نسل تھا. بھائی ہمارے سامنے کامیاب ماڈل وہ, ہم اسے کتنا کاپی کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے. دیکھیے جہاں ایک خاکی وردی والا آدمی کھڑا ہوتا ہے لوگوں کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے. لوگوں کو کھانے کے لیے چاہیے, آپ کو پیسے چاہیے, ٹیکس لگائیں. جن لوگوں کی تنخواہ 10 لاکھ سے میری زیادہ ہے, مجھ پہ لگائیں ٹیکس. میں تو خیر خوشی سے ویسے ہی دوں گا. اخوت نے شروع کیا ہے تو میں نے ان سے کہا تھا مہربانی کرے شروع کریں, سب سے پہلے ہم دیں گے پیسے. اللہ کے بندے ان کو پیسے دے رہے ہیں, ان کے پاس مریضوں کی درخواستیں آئی ہیں, وہ ویریفائی کر رہے ہیں, ہر مریض کا وہ علاج کرائیں گے اور اس کے اہل خاندان کے اخراجات بھی برداشت کریں گے. فرض کیجئے کہ مزدور ہے, اب وہ کورونا میں مبتلا ہے تو اخوت یہ کرے گی. اور خدمت والے بھی کر سکتے ہیں, اور بھی کئی ادارے کر سکتے ہیں, اور ان کا بڑا شاندار ریکارڈ ہے بہت سے اداروں کا. اس میں آپ سعید کے ادارے کا ریکارڈ بھی شاندار ہے. ڈاکٹرز کی ساری کوئی سول ڈاکٹر, سول ہاسپٹلز, پرائیویٹ ڈاکٹرز, ایک تھا نا سرکاری سول ہاسپٹل, فوجی ڈاکٹر, اس کی کوئی کمان قائم کی جائے.
اچھا دوائی جناب اس کی اب مہیا ہے، یعنی جو میں نے بہت سے ایک آدھ آدمی سے نہیں پوچھا، بہت سے لوگ بھائی اس کی کوئی دوا ہے بن گئی، جی ریسچین جسے کونین کہا جاتا ہے، اینٹی ملیریا، پاکستان میں وہ مقامی طور پہ تیار کی جا سکتی ہے، بہت سے لوگوں نے بہت سی خرید کے رکھی ہے۔ یہ مڈل کلاس کے لوگ، امیر لوگ، آپ کو پتہ ہے ان کو اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، غریب آدمی کو تو حالات کا رحم و کرم پہ ہی رہنا پڑتا ہے، تو مزید تیار کریں۔ یہ کونین بنانا کون سا کام ہے؟ ریسچین اسے کہا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ کونین ہی ہے۔ سب لوگوں نے بچپن میں کونین کہی ہے کہ وہ اس سے بچاتی ہے۔ جاپان نے دوا بنا لی ہے، چونکہ تمام بنی نوع انسان کو یہ مسئلہ درپیش ہے، لہذا کوارڈینیٹڈ ایفرٹ، دنیا ابھی گھبراہٹ کے مرحلے میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔